اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تین جمادی الثانی بی بی سیدہ کی شہادت کے حوالے سے 13 جمادی الاول سے زیادہ قوی روایت، چنانچہ آج کے دن کو دیکھتے ہوئے موضوع سخن القابات بی بی سیدہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ بی بی اس حقیر سی عبادت کو قبول فرمائیں۔ گفتگو سے پہلے دو مقدمات آپ کی سماعتوں کی نظر۔ مقدمہ اولا حقوق نسواں کے حوالے سے، مقدمہ ثانی تعارف انسان کے حوالے سے۔ مقدمہ اولا کی ضرورت کچھ اس طرح پیش آتی ہے کہ آپ لوگ جسمانی طور پہ تو یہاں موجود ہیں، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے ذہن جو ہم منتشر ہوں، ذہنی یا روحانی طور پر آپ وہاں موجود ہوں جہاں پچھلے ہفتے سے آپ موجود ہیں۔ چنانچہ اپنے ذہن کو، اپنی روح کو آمادہ کرنا مجلس کے لیے، درس کے لیے ایک ذہنی مشقت کا نام ہے۔ چنانچہ جس ماحول میں ہم سب پل بڑھ رہے ہیں اور جس معاشرے میں ہماری چلت پھرت ہے، اس کو دیکھتے ہوئے چند خبریں، چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر، اور ان خبروں اور ان حالات اور ان واقعات سے جو ایک مومن عبرت حاصل کر سکتا ہے، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ مقدمہ اولا یعنی حقوق نسواں کے حوالے سے اتفاق کی بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں ایام فاطمی جب منایا جا رہا تھا اور آج اس کا جو آخری دن ہے، تو ان ایام فاطمی کے دوران 8 مارچ بھی آیا، اور یہ وہ دن ہے جو پوری دنیا میں انٹرنیشنل وومن ڈے کے طور پر منایا گیا، یعنی حقوق نسواں کا عالمی دن۔ اس حوالے سے کچھ خبریں آپ کو پہنچانا مقصود ہیں، اور ان خبروں سے ہمارے لیے کیا پیغام، اور ان خبروں کا آج کے موضوع سے کیا ربط۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ پچھلے دنوں آسکر ایوارڈ کی تقریب منعقد ہوئی، اور پاکستان میں بننے والی ایک ڈاکیومنٹری فلم اے گرل ان دا ریور کو پہلا انعام دیا گیا۔ پاکستان میں بننے والی فلمیں آسکر ایوارڈ کی جیت تو کیا، اس کی نومینیشن کے لیے بھی کوالیفائی نہیں کر پاتی۔ وہاں پہ ایک ڈاکیومنٹری فلم کو یہ ایوارڈ ملنا واقعی قابل ستائش ہے۔ اس مووی میں اس لڑکی کا تذکرہ ہے کہ جس کو شک کی بنیاد پر کاروکاری کی قبیح رسم کے حوالے کر دیا گیا اور مردہ سمجھ کے دریا میں پھینک دیا گیا، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ دریا کی لہروں میں کشتی کی مانند تیرتی ہوئی دریا کے دوسرے کنارے اتر گئی یہ لڑکی، اور زندہ سلامت بچ گئی۔ بچنے کے بعد جب اس نے اپنی روداد لوگوں کو سنائی تو رونگٹے کھڑے کرنے والے واقعات سامنے آئے۔ ان واقعات پر مبنی جب فلم بنی تو پوری دنیا کی نگاہیں اس فلم پر، اور اس فلم کو آسکر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ جن خاتون ڈائریکٹر نے یہ فلم بنائی، اس سے پہلے بھی ان کو ایوارڈ مل چکا ہے، اور اس سے پہلے کی مووی کا نام تھا سیونگ فیس۔ یہ بھی عورتوں کے مسائل سے متعلق تھی، جس میں عورت کے چہرے جھلسانے کے واقعات، یعنی ایسڈ تھروئنگ، خواتین کے چہروں کو مسخ کرنے کے لیے بس اوقات ان کے چہروں پہ تیزاب پھینک دیا جاتا ہے۔ وجہ بہت ساری ہوتی ہے، محبت میں ناکامی، رشتے سے انکاری،
یا متعلقہ بیوی سے بدلہ۔ بہرحال ان دو خبروں کو پڑھنے کے بعد خوشی تو ہوئی، لیکن خوشی کے بعد ایک نہ ختم ہونے والا درد دل میں محسوس ہوا کہ کیا ہماری عورت اتنی مظلوم ہے کہ اس کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جائے، اس سے بدلہ لیا جائے، اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا جائے، اس کو حیوانوں کی طرح مار کر دریا برد کر دیا جائے؟ کیا وہ اتنی بدصورت ہے کہ اس کو تیزاب پھینک کر ایک قبیح مخلوق کی شکل دینے کی کوشش کی جائے؟ کاروکاری کی رسم ہو، ونی کی رسم ہو، وٹا سٹا کی رسم ہو، قرآن سے شادی کی رسم ہو، طلاق میں بڑھتی ہوئی شرح کی بات ہو، ڈومیسٹک وائلنس، ذہنی گھریلو تشدد کی بات ہو، یا اسٹریٹ ہراسمنٹ کی بات ہو، پاکستان کا ملک پیش ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں اس خبر کو سن کر بہت خوشی ہوئی کہ پنجاب اسمبلی میں عورتوں سے متعلق حقوق کی بات کی گئی۔ نہ صرف بات کی گئی بلکہ ایک پارلیمانی بل برائے حقوق نسواں منظور کروایا گیا، جس میں عورت پر ہونے والے مظلوم داستانوں کو بیان کرنے کے بعد ان ظلم کو دور کرنے کے لیے عہد و پیمان باندھا گیا اور کچھ ضوابط اور قوانین مقرر اور متعین کیے گئے، اور ان لوگوں کے لیے جو اس ظلم کا سبب بنتے ہیں سزا تجویز کی گئی۔ چلتے چلتے ایک اور خبر پہ نظر پڑی تو مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ اٹلی میں حقوق نسواں کے عالمی دن 8 مارچ کے موقع پر بڑے اچھوتے انداز سے سیلیبریشن کی گئی۔ اٹلی کی سابق میئر خاتون نے اپنے علاقے میں 600 یورو ڈالر کی قیمت کا اسپرے خواتین میں مفت تقسیم کیا۔ یہ اسپرے کیا خواتین کے لیے تھا؟ جی ہاں۔ کیا مردوں کے لیے تھا؟ جی ہاں۔ کیا یہ کوئی باڈی اسپرے ہے؟ کیا پرفیوم کا نام ہے؟ جی نہیں، یہ عورتوں کا اسپرے ہے، عورتوں کی حفاظت کے لیے اسپرے ہے، مردوں کی غلط کاریوں اور مردوں کی بدتمیزی سے بچنے کے لیے، کہ اگر کسی عورت کو، لڑکی کو مرد سڑک پہ چھیڑے تو مرچوں والا اسپرے، جس کو چلی اسپرے کہتے ہیں، وہ چھڑک دے، اور جو مرد اپنی نظروں کی حفاظت کرنا نہیں جانتے ان کی آنکھوں میں جب یہ چلی اسپرے یا مرچوں والا اسپرے پڑے گا تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب دنیا کی سزا اتنی سخت ہے تو قیامت کی سزا کتنی سخت ہوگی۔ جب اللہ کی مخلوق اس بندی کا ظلم ایسا ہے تو خود اللہ جب سزا دینے پر آئے گا تو کس طرح کی پکڑ کرے گا، اور کس طرح میں ان سلاخوں کو، گرم گرم سلاخوں کو اپنی آنکھوں میں برداشت کروں گا جو بد نظری کے سبب میری آنکھوں میں ڈالی جائیں گی مجھے جہنم میں پھینکنے سے پہلے۔ تو یہ اسپرے ایک زمانے میں پیپرمنٹ اسپرے کہلاتا تھا، کینیڈا یورپ میں بہت رائج تھا، اس میں پودینے کی خوشبو ہوا کرتی تھی، لیکن اب عورتوں نے جو ہے کمر کس لی ہے کہ اب ہم مردوں کو جو ہے مرچوں کا مزہ جو ہے وہ چکھائے بغیر نہیں رہیں گے۔ چنانچہ اس کو نمک دانی مت سمجھ لیجئے گا کہ گھر میں لا کے اگر قورمے میں نمک کم ہے تو آپ نے ڈال دیا، نہ اس کو مرچ دانی سمجھیے گا کہ بریانی میں مرچیں کم ہیں تو آپ نے یہ مرچوں والا اسپرے چھڑک لیا۔ بہرحال یہ اسپرے اس ملک میں تقسیم کیا گیا ہے کہ جس ملک میں 2014 میں خواتین کو بڑی تعداد میں قتل کیا گیا، مردوں نے قتل کیا، 152 خواتین کا قتل ہوا، تقریباً 12 قتل ہر مہینے، ہر دوسرے دن ایک قتل۔ اس قسم کے واقعات اگر پاکستان میں ہوں تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، ترقی پذیر ممالک میں ہوں تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، جہاں پہ عورت کو چادر چار دیواری میں اور حجاب میں رکھنے کا پابند بنایا جاتا ہے تو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ لیکن اس قسم کے واقعات اس دنیا میں کہ جہاں پہ عورت آزاد ہے، مکمل طور پہ گھوم پھر سکتی ہے، مردوں کی شانہ بشانہ چل رہی ہے، وہاں پہ ایسے واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں؟ اسی طرح ایک اور ملتی جلتی خبر کہ آسٹریلیا میں 2 خواتین کو جو ٹورسٹ تھی اور سیاحت کے لیے نکلی تھی، ان کو رستے سے اغوا کر کے زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ پورے یورپ میں فیس بک پہ ایک ڈیبیٹ چل پڑی کہ خواتین اکیلے کیوں نکلی،
لوگوں نے کہا اکیلے کیا مطلب؟ 2 خواتین تھیں، ایک تو نہیں تھی۔ اعتراض کرنے والے نے کہا 2 تھیں لیکن دونوں خاتون تھیں، ان کے ساتھ کسی مرد کا ہونا ضروری ہے۔ اعتراض کرنے والے نے کیا جواب دینے والے نے یہ کہا، یہ کہاں کا قانون کہ جب مرد اکیلے سفر کر سکتے ہیں عورت بھی اکیلے سفر کر سکتی ہے، اور یہ مرد و زن کی مساوات کے خلاف ہے کہ مرد کو تو ہم اجازت دیں اکیلے سفر کرنے کی لیکن عورتوں کو اجازت نہ دیں۔ اب اس ڈیبیٹ میں، اس کنفیوژن میں، اس بحث میں انسان یہ سوچتا ہے اگر مسائل پاکستان میں ہیں، مسائل یورپ میں بھی ہیں، مسائل امریکہ میں بھی ہیں، مسائل ترقی پذیر ممالک میں ہیں تو مسائل ترقی یافتہ ممالک میں بھی ہیں۔ اگر پاکستان میں عورتوں پر ہونے والے مظالم پہ بننے والی ڈاکیومنٹری فلم کو آسکر ایوارڈ مل سکتا ہے تو آپ اپنے یہاں عورتوں پر ہونے والے مظالم پر ڈاکیومنٹری کیوں نہیں بناتے؟ لیکن ہم کیا کریں، ہم پاکستان کے لوگ وہ لوگ ہیں جس کا نام بخشو ہے۔ ہر محلے میں ایک لڑکا ہوتا ہے بخشو، 10-12 سال کا، بخشو ذرا دکان سے دہی لے آنا، بخشو ذرا ٹھیلے والے سے سبزی لے آنا، بخشو ذرا یہ کام کر دینا، بخشو فلاں کو لے کر آ جانا اسکول سے، بخشو۔ تو پاکستان کا بھی یہی حال ہے کہ بخشو ذرا افغانستان میں گن لے کے دوڑ کے 2-4 افغانیوں کو مار کے آ جا، بخشو یمن میں ضرورت ہے کچھ فوجی وہاں پہ بھیج دے، بخشو فلسطین میں تیری ضرورت ہے ایک جلوس نکال دے۔ تو ہم پاکستانی اپنی مظلومیت کا رونا رو رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایک ٹیشو پیپر کی طرح لوگوں کے ہاتھوں استعمال کروا رہے ہیں۔ یہاں پہ موجود ہمیں وہ فقیر یاد آتا ہے جو صدر کے چوراہے میں مسلسل کالج لائف میں چوراہے پر بھیک مانگتا ہوا ہاتھوں پہ پٹی بندھی ہوئی حالت میں نظر آیا، اور 2 سال بعد بھی اس کے ہاتھ میں وہی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کسی نے کہا کہ 2 سال تک بھیک مانگنے کے بعد اس کے پاس اتنے تو پیسے ہو جانے چاہیے کہ اپنی پٹی کھول کے اس زخم کا علاج کروا سکتا ہے جو اس کے نیچے ہیں۔ تو کہنے والے نے کہا کہ اگر یہ زخم کا علاج کروا لے گا تو اس کو بھیک کون دے گا؟ کبھی ہم کشمیر کی پٹی باندھ کی بھیک مانگتے ہیں، کبھی دہشت گردی کی پٹی باندھ کی بھیک مانگتے ہیں، کبھی عورت کی مظلومیت کا رونا رو کر بھیک مانگتے ہیں، این جی اوز کی صورت میں، یورو ڈالر کی صورت میں، ریال کی صورت میں، امریکن ڈالر کی صورت میں، پھر جو امداد ملتی ہے اس پہ جو ہے اس امداد کی بہتی گنگا میں سب جو ہے وہ اپنے ہاتھ دھوتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر اس خبر کو روک کر جلدی سے اپنی توضیح مسائل کھولیے، حج کا چیپٹر نکالیے اور اس میں پڑھیے ہماری فقہ میں کیا عورت حج پر محرم کے بغیر جا سکتی ہے؟ تو مجھے بتلائیے، یہ یورپ کے لوگ جب ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ عورت مرد کے بغیر نکل سکتی ہے تو کیا یورپ میں رہنے والے افراد جدید ہوئے یا اسلام جدید ہوا جو 1400 سال سے کہہ رہا ہے کہ کیوں نہیں عورت کو آپ حج کے لیے بغیر محرم کے نکال سکتے؟ فقط یہ ہمارا فقہ ہے، غیر شیعہ فقہ اس بات پہ یقین نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام اس بات کا متقاضی ہے، اسلام اپنی عورت پہ ٹرسٹ کرتا ہے کہ یہ عورت جب اکیلے نکلے گی تو اس میں اتنی طاقت ہے، اس میں اتنی قوت ہے کہ یہ اپنی عزت و عفت کی حفاظت کر سکتی ہے، اور اگر نہیں بھی کر سکتی تو خدا نخواستہ مرد حضرات جس کے پاس موجود ہیں ان کو اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ وہ اس عورت کی حفاظت کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں یہ بات نہ بتاؤں کہ مومن کو مومن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی جان و مال کو اس کی طرف سے امن و امان حاصل ہے۔ یہ مومن کی ذمہ داری ہے کہ نہ صرف وہ اپنی گھر کی عورتوں کی حفاظت کرے بلکہ وہ گھر کے باہر کی عورتوں کی حفاظت کرے، اور اگر اس کی عزت پہ کوئی آنچ آئے تو سینہ سپر ہو جائے، اس کے لیے ڈھال بن جائے۔ اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اسلام سے کتنا ہی دور سہی کم از کم اس کا اثر لیے ہوئے ہے۔ آج بھی بس اسٹاپ پہ کوئی لچا لفنگا کسی لڑکی کو چھیڑ دے، آپ دیکھیے اس لڑکے کو سبق سکھانے والے کتنے مرد جمع ہو جاتے ہیں۔ آج بھی یوٹیلیٹی بلز جمع کرانے کے لیے اگر 100 مرد کھڑے ہوں گے اور ایک عورت آ کے لائن میں کھڑی ہونے کی کوشش کرے، 100 کے 100 مرد اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے کہ بی بی پہلے آپ جمع کرا دیں۔ 100 کے 100 مرد اس کی قربانی دیں گے۔ یورپ میں کیا ایسی قربانی آپ کو نظر آئے گی؟
ایسا عزت و احترام آپ کے وہاں پہ نظر آئے گا تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اگر حقوق نسواں کی بات کرنی ہے تو اسلام میں عورت کے مقام کو سمجھیے. اگر آپ کو عالمی حقوق نسواں کا دن منانا ہے تو 8 مارچ کو نہ منائیے، 3 جمادی الثانی کو منائیے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ عورت کے لیے میں کس رول ماڈل کی تلاش کروں تو آئیے بی بی سیدہ کی صورت میں اس عورت کو تلاش کریں. دیکھیے عورت کی حفاظت، عورت کی ناموس کا تحفظ اسلام میں کتنا اہم ہے. جب پوچھا گیا کہ امام کا جب ظہور ہوگا تو اس وقت دنیا کی حالت کیسے تبدیل ہوگی، تو کہا گیا کہ دنیا اس وقت امن سے اس طرح بھر جائے گی جیسے کہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی. اور جب پوچھا گیا یہ امن کس طرح کا ہوگا، کتنا امن ہوگا، یا اس امن کی کوئی مثال یا علامت، تو مثال یہ دی جاتی ہے کہ ایک عورت اپنے گھر سے اکیلی تنہا نکلے گی سونا اچھالتے ہوئے اور پورے رستے منزل تک پہنچنے تک اس کو کوئی پریشان کرنے والا نہیں ہوگا. عورت کا تحفظ، اللہم صلی علی محمد، گویا عورت کا تحفظ معاشرے کی امن کی علامت ہے. اس معاشرے میں امن نہیں جہاں پہ عورت کو تحفظ حاصل نہیں. معاشرے میں کتنا ہی امن ہو، اگر عورت پریشان ہے تو وہ معاشرہ پر امن کہلانے کا حقدار نہیں. چنانچہ ہم یہ سمجھتے ہیں اگر آپ کو عورتوں کے مسائل حل کرنے ہیں تو آپ کو اسلام کی طرف رخ کرنا پڑے گا. پارلیمانی بل کتنے ہی منظور ہو جائیں، آپ کو اسلام سے بہتر دستور کہیں نہیں ملے گا. آپ مشرق و مغرب کے قوانین کھنگال ڈالیے، قرآن و اطرت میں موجود قوانین کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. چنانچہ اسلام کی طرف رخ کیجئے. عورتوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس شخصیت کا انتخاب کیجئے کہ جس نے عورت کے ہر رخ کو اپنی معراج پر پہنچایا، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بیوی، بحیثیت ماں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. مقدمہ اولا آمادگی ذہن کے لیے حقوق نسواں سے متعلق، مقدمہ ثانی آسانی سخن کے لیے تعارف انسان سے متعلق. آپ کے ذہن الحمدللہ اب آمادہ ہو گئے ہوں گے آج کی گفتگو کو سمجھنے کے لیے. آج کی گفتگو القابات سیدہ کے حوالے سے ہے. چنانچہ اس گفتگو کو آسان بنانے کے لیے اور زمین کو نرم کرنے کے لیے ایک تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے انسان کا، کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر عورت کو اپنے مسائل حل کرنے ہیں تو اسے بی بی سیدہ کو اپنا رول ماڈل بنانا ہوگا، اپنا جو ہے وہ اپنے لیے سنگ میل اور اپنے لیے ایک مثالی عورت بنانا ہوگا. جب ہم کہتے ہیں کہ بی بی کا تعارف ہم کیسے حاصل کریں تو ہم یہ کہیں گے کسی بھی انسان کے تعارف کے لیے 3 راستے ہیں: اس کا نام، اس کی کنیت، اس کا لقب. جب کہا جاتا ہے کہ نام کس طرح تعارف ہے تو جواب آتا ہے کہ نام کم از کم تعارف ہے. نام میں کوئی کمال نہیں، اس شخصیت میں کمال ہوتا ہے جو اس نام کو صحیح ثابت کر کے دکھائے. ورنہ زیادہ سے زیادہ کمال آپ کے والدین کا ہے جنہوں نے آپ کا اچھا سا نام رکھا. تو نام کم از کم کسی شخصیت کا تعارف ہوا کرتا ہے. لیکن اگر یہ نام خدا کی طرف سے رکھ دیا جائے، رسول کی طرف سے رکھ دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شخصیت اپنے نام کی لاج رکھے گی. کیوں؟ کہ اللہ جو ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتا. رسول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے مصداق کوئی بات کہتے نہیں ہیں جو ان کو وحی نہ کی جائے. رسول کی نظریں قیامت تک کے حالات اور واقعات پر ہیں، تو اس شخصیت پر کیوں نہ ہو کہ جس کا وہ نام رکھنے جا رہے ہیں. بلا شبہ نام میں کوئی کمال نہیں، لیکن وہ نام جو خود اللہ رکھے اس میں کمال ہوا کرتا تھا. ایک روایت کے مطابق جناب فاطمہ کا نام
فتم سے نکلا ہے، اور فتم کا مطلب ہے چھڑوانا۔ حدیث رسول ہے ان اللہ قد فتمھا وذریتھا من النار یوم القیامہ، بے شک اللہ نے تم کو اور تمہاری ذریت کو قیامت کے دن آگ سے آزاد کر دیا۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ بی بی سیدہ ایک ایک شیعہ، ایک ایک پیروان کار اہل بیت کی پیروی کرنے والے فرد کی شفاعت کریں گی۔ جنت کے دروازے پہ یہ بی بی 70,000 سال تک کھڑی رہے گی کہ جب تک آخری شیعہ جنت میں داخل نہ ہو جائے تو اس عورت کا، اس مقدس شخصیت کا نام فاطمہ کیوں نہ ہو۔ ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بی بی سیدہ کا نام اپنے نام فاطر سے رکھا ہے۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض، کہ اللہ زمین و آسمان کا بنانے والا ہے۔ اور حدیث قدسی میں ہے کہ میں نے محمد کا نام اپنے نام محمود پر، میں نے علی کا نام اپنے نام علی پر، اور میں نے فاطمہ کا نام اپنے نام فاطر پر، اور میں نے حسن کا نام اپنے نام محسن پر، اور میں نے حسین کا نام اپنے نام قدیم الاحسان سے مشتق کیا ہے۔ چنانچہ بی بی سیدہ کا ہی نام نہیں، تمام افراد جو پنجتن پاک میں موجود ہیں، تمام افراد جو صاحب قصہ ہیں، ان میں سے ہر ایک کا نام فاطمہ ہے۔ لیکن جب ان پانچوں کا ایک ساتھ تعارف کروایا جائے تو مرکز و محور و منبع و مصدر و ماخذ جناب سیدہ کی ذات ہوا کرتی ہے۔ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ جب جبرائیل نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو اللہ نے جواب دیا یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے باپ ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کی بیٹی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی مناسب سمجھا کہ پنجتن کے تعارف کے لیے فاطمہ کی ذات مقدسہ کا انتخاب کیا جائے۔ اس کے بعد کنیت کی طرف چلتے ہیں۔ کنیت کسی رشتے کی مناسبت سے ہوا کرتی ہے، یہ بھی ایک علامت ہے کسی کو پہچاننے کی۔ نام کی بنسبت زیادہ تعارف یا معرفت حاصل ہوتی ہے، لیکن لقب کی بنسبت کم۔ عموماً یہ کنیت بیٹے کے حوالے سے ہوتی ہے، لیکن بیٹی کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا ابو حنیفہ کا اصل نام نعمان بن ثابت ہے، جس کا اندازہ ہمیں ان کے اس قول سے ہوتا ہے لولا سنتین لہلک نعمان، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ کون سے 2 سال؟ جو امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کی شاگردگی میں گزارے۔ اور اس شاگردگی کا اقرار خود مولانا شبلی نعمانی نے اپنی کتاب سیرت نعمان میں صفحہ نمبر 36 میں کیا۔ بہرحال عموماً بیٹوں کے نام پر کنیت ہوا کرتی ہے، بڑے بیٹے کے نام پر کنیت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی بیٹی کے نام پر بھی کنیت ہوتی ہے۔ ابو حنیفہ ایک دفعہ ایک سوال کے جواب دینے سے قاصر رہے جو عورتوں سے متعلق تھا، لوگ چلے گئے تو ان کی بیٹی نے کہا اس سوال کا جواب یہ ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ آج سے میری کنیت میری بیٹی کے نام سے، اور اس کے بعد سے نعمان بن ثابت کو ابو حنیفہ کہا جانے لگا۔ جناب سیدہ کی کنیات، جیسے ہم نے کہا کہ کنیت میں وہ افضلیت نہیں جو لقب میں ہوتی ہے، لیکن اگر رشتہ داری کی نسبت ایسی عظیم ہستیاں ہوں جو خود شفاعت کا ذریعہ بنے لوگوں کے لیے، اور جن کی فضیلت مقام و مرتبہ میں خود پرورش کرنے والے کا ہاتھ ہو، تو یقیناً تھوڑا بہت تو تعارف یا معرفت کا ذریعہ بن ہی جاتی ہے۔ بی بی سیدہ کی کنیات میں ام السبتین، سبت نواسے کو کہتے ہیں، سبتین یعنی 2 نواسوں کی ماں۔ کن کے نواسے؟ رسول کے نواسے۔ ام الحسنین یعنی حسن و حسین کی ماں۔ ام الائمہ 11 اماموں کی ماں۔ ام ابیہا اپنے باپ کی ماں۔ اس کے بعد دیگر کنیات میں ام الابرار، ام الاطہار، ام الاخیار، ام الانوار، ام البریہ، ام الفضائل۔ گویا آپ کی کنیات میں بھی آپ کی صفات پوشیدہ ہیں۔ اب آئیے لقب کی طرف۔
بی بی کے لقب کے حوالے سے گفتگو بعد میں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، اگر کسی شخص کی معرفت حاصل کرنی ہو تو اس کی معرفت اس کے نام سے زیادہ اس کی کنیت میں، اور اس کی کنیت سے زیادہ اس کے القاب میں پوشیدہ ہے۔ کیوں؟ نام آپ کا والدین رکھا کرتے ہیں، آپ نہیں۔ اگر نام اچھا ہے تو کمال اور تعریف والدین کی ہونی چاہیے، آپ کی نہیں۔ ہاں، اگر آپ نے اس نام کی لاج رکھ لی اور اس کو صحیح اور سچ کر دکھایا، یہ الگ بات۔ کنیت رشتہ داری کے حوالے سے ہوتی ہے، اگر کوئی رشتہ دار آپ کا مشہور و معروف ہے تو اس کی وجہ سے آپ مشہور ہوئے، خود آپ اپنے دور پہ مشہور نہیں ہوئے۔ لقب ایسی چیز ہے جو لوگوں میں آپ کی اپنی صفات کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے۔ جتنے زیادہ لقب ہوں گے، جتنے پرمعنی اور وسیع لقب ہوں گے، آپ کی شخصیت میں بھی اتنی ہی گہرائی اور وسعت ہوگی۔ جب ہم علی کہتے ہیں تو ہمیں فقط شخصیت علی ذہن میں آنے کا، جسے کہتے ہیں کہ ادراک ہوتا ہے، درک ہوتا ہے، لیکن ہم اسد اللہ کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک ایسی شخصیت کا چہرہ، ایک شخصیت کا حیبلہ آتا ہے کہ جو بہت شجیع اور بہادر ہے۔ جب ہم کہتے ہیں علی بن حسین یعنی حسین کے بیٹے علی، لیکن جب ہم کہتے ہیں زین العابدین تو ہمارے ذہن میں ایسی شخصیت کا تصور آتا ہے کہ جو عبادت گزار ہو، اور اتنی عبادت گزار ہو کہ عابدوں کی زینت بن جائے۔ یہ ہے کمال اس شخصیت کا۔ چنانچہ دو مقدمات میں ہم اس نتیجے پر پہنچے۔ مقدمہ اولا کے حوالے سے اگر عورتوں کو اپنے حقوق چاہیے تو اسلام کی طرف رخ کرنا ہوگا، اور بی بی سیدہ کو اپنا رول ماڈل بنانا ہوگا۔ اور ہمیں اگر بی بی سیدہ کا تعارف حاصل کرنا ہے تو بھی کسی بھی انسان کے صحیح تعارف کے لیے جس طرح ان کے القابات کی طرف رخ کیا جاتا ہے، اسی طرح بی بی کی تعارف، بی بی کی معرفت کے لیے آپ کو بی بی سیدہ کے القابات کی طرف رخ کرنا چاہیے، جن کی تعداد تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں 300 سے زیادہ ہے۔ چنانچہ وقت کی کمی کے باعث اور ہم خود اپنی ذات میں ہم سب اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ بی بی کے تمام القابات کو تمام معنی کے ساتھ سمیٹ کے لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں۔ چند القابات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں جن کا تذکرہ آیت اللہ حسن غدیری نے اپنی کتاب ام ابیہا میں کیا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ پہلے بی بی کے وہ القابات جن کا تعلق طہارت سے ہے۔ 6 القابات بی بی کے آپ کے سامنے، پھر اس کے بعد ان القابات پہ گفتگو۔ طاہرہ، ہر حوالے سے پاکیزہ، بی بی کا ایک لقب۔ دوسرا لقب بتول، ہر طرح کے زنانہ معمولات سے پاک۔ تیسرا لقب عذرا، مخصوص ایام اور ہر قسم کی نجاستوں سے پاک۔ یہ تینوں القابات میں مادی نجاست سے دوری کا تذکرہ ہے۔ اب آ جائیے روحانی طہارت کی طرف۔ معصومہ یعنی عصمت کی مالک، گناہوں سے پاک، 14 معصومین میں واحد خاتون، 13 معصوم اور 1 معصومہ۔ تقیہ یعنی گناہوں سے بچنے والی۔ معصوم ہونا اتنا بڑا کمال نہیں، لیکن اس معصومیت کو برقرار رکھنا کمال ہے۔ اللہ نے آپ کو معصوم بنایا، اللہ کا کمال۔ آپ نے اپنی معصومیت کو برقرار رکھا، یہ آپ کا کمال۔ ماں جب اپنے بچے کو صاف ستھرے کپڑے پہناتی ہے تو یہ ماں کا کمال ہے کہ اس نے صاف ستھرے کپڑے پہنائے۔ اب بچہ دن بھر گھوم کر واپس جب گھر آتا ہے تو کپڑے ویسے ہی کہ ویسے رہیں، اور ماں خوش ہو جائے کہ بیٹا میں نے جیسے بھیجا تھا تم ویسے ہی آئے، ذرا سی بھی گندگی کپڑوں میں نہ لگی، حالانکہ تم باہر دھول مٹی سے آ رہے ہو۔ تو اس میں کمال اب بچے کا ہے۔ تو معصومین گناہ کر سکتے تھے، سکت تھی، لیکن اپنے نفس پہ غلبہ تھا، اپنے نفس میں مکمل کنٹرول تھا، اس لیے گناہ نہیں کیے۔ چنانچہ معصومیت کو برقرار رکھنا معصوم ہونے سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ پھر بی بی کا ایک لقب زکیہ، اور زکیہ جیسے آپ نے لفظ سنا ہوگا تزکیہ نفس سے نکلا ہے۔ قد افلح من زکاہا، سورہ شمس کی آیت۔ قد افلح من تزکا، سورہ اعلیٰ کی آیت۔
کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا. تزکیہ نفس کیا ہے؟ نہ کہ اپنے نفس کو دبانا اور نہ ہی اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دینا، بلکہ ایک اعتدال کی راہ میں اپنے نفس کی پرورش کرنا کہ غیر ضروری کاموں اور گناہوں اور لغزشوں اور خطاؤں سے اپنے آپ کو بچانا، اور اپنی خواہشات کو اس طرح پورا کرنا کہ جس میں اللہ کی خواہش اور اللہ کی رضا بھی شامل ہو. یہ تمام القابات دراصل اللہ کے رسول کی دعا اور اس کی قبولیت کی دلیل ہے. جب قصہ میں صاحب قصہ جمع ہو گئے، تمام 5 افراد جو اس قصہ کے قابل تھے، اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، بس ان سے رجس کو دور رکھ اور ان کو اس طرح پاک و طاہر کر دے جس طرح کے پاک و طاہر رہنے کا حق ہے. ایسے موقع پر ام سلمہ وہاں پہ موجود تھی. انہوں نے رسول اللہ کو جب یہ کہتے سنا تو کہا وَأَنَا مَعَهُمْ یا رسول اللہ، کیا میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا انت علی مکانک انت علی خیر انت من ازواج النبی. انت علی مکانک کہ تم اپنی جگہ پہ رہو، انت علی خیر تم خیر پر ہو، انت من ازواج النبی تم جو ہو وہ ازواج نبی میں سے ہو. یعنی اس آیت کی مصداق، اس دعا کی مصداق ازواج نبی نہیں تھی، ام سلمہ نہیں تھی. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ یہ لوگ جو ہے مکمل طور پہ گمراہ ہو گئے. ام سلمہ کے لیے کہا کہ تم خیر پر ہو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جس میں اہل بیت کی طہارت اور خصوصی طور پہ صاحب قصہ کی طہارت ثابت ہوتی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے رجس کو دور رکھے اور تم کو پاک و پاکیزہ کر دے جس طرح کے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. یہاں پہ اس آیت کا ترجمہ رجس کو دور رکھے ہونا چاہیے، نہ کہ رجس کو دور کر دے. ریموو دا اسٹین نہیں، کیپ دا اسٹین اوے. نجاست کو، غلاظت کو، لغزش کو، کوتاہی کو، خامی کو، گناہ کو دور رکھے، نہ کہ دور کر دے. اگر ہم ترجمہ دور کر دے کریں گے تو نعوذ باللہ یہ لوگ خطا کار دیں، گناہ گار دیں کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور اب ان سے گناہ کو دور کر دیا. جی نہیں، اللہ نے ان کو معصوم پیدا کیا، کسی بھی لغزش، خطا، کوتاہی سے پاک، اور اللہ نے یہ وعدہ کر دیا، عہد و پیمان رسول سے باندھ لیا کہ ہم ان سے ہمیشہ کے لیے گندگی اور نجاست کو دور رکھیں گے. ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ محمد. بی بی کا ایک اور لقب زہرا، جس کا مطلب روشن، رخشندہ، تابندہ، تابہ. اور یہ کہا جاتا ہے کہ بی بی جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تو پورا شہر مدینہ منور ہو جاتا. صبح محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تو پورا شہر مدینہ سفید ہو جاتا. لوگ بھاگتے ہوئے آتے کہ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے. رسول اللہ کے گھر کا رخ کرتے، رسول اللہ سے پوچھتے. رسول اللہ حجرہ فاطمہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے کہ میری بیٹی فاطمہ عبادت کر رہی ہے. اس کے بعد ظہر کے وقت یہی نور سفید سے زرد نور میں تبدیل ہو جاتا. لوگ دوبارہ بھاگتے ہوئے رسول کے گھر کی طرف رخ کرتے اور رسول سے پوچھتے کہ یہ نور کیسا ہے. رسول حجرہ فاطمہ کی طرف اشارہ کرتے اور کہتے کہ میری بیٹی فاطمہ عبادت کر رہی ہے. پھر جب یہی نور شام کے وقت سرخ نور میں تبدیل ہو جاتا تو لوگ بھاگتے ہوئے رسول کے گھر کی طرف آتے، رسول سے پوچھتے کہ نور کیسا ہے. تو رسول اللہ بی بی کے حجرے کی طرف اشارہ کرتے اور یہ کہتے کہ میری بیٹی عبادت کر رہی ہے. یہاں سے بی بی کا نور اور بی بی کی عبادت تو ثابت ہوتی ہے، لیکن 3 اوقات میں 3 نوروں کی تبدیلی سے 3 اوقات سلاد بھی ثابت ہو جاتے ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد.
اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، یہ ہے 3 اوقات جن کا تذکرہ خود قرآن میں بھی موجود ہے۔ بہرحال اس نور کے بارے میں یہ بھی سن لیجئے کہ جب رسول اللہ معراج پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعوت کی، اور دعوت میں ایک سیب دیا، چمکتا ہوا نورانی سیب۔ جب انہوں نے کھایا تو ان کو محسوس ہوا کہ کوئی نور ان کے اندر داخل ہوا ہے، اور یہ نور رسول اللہ کے جسم مطہر سے بی بی خدیجہ کے جسم مقدسہ میں منتقل ہوا، اور پھر بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات میں یہ نور آ کر مستقر ہوا۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی پیشانی میں 11 اماموں کا نور تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ رسول اللہ اکثر آپ کی پیشانی کو چوما کرتے تھے۔ ہمارے دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری جدہ، میری ماں جب عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تو ان کے چہرے اقدس سے پورا شہر اس کی روشنی سے چمک جاتا، منور ہو جاتا۔ تو بہرحال اس سے نہ صرف یہ کہ بی بی سیدہ کے ذات کے نورانی ہونے کی بھی تصدیق ہوتی ہے، بلکہ آپ کی عبادت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ بی بی صبح اور شام عبادت میں مصروف رہا کرتی تھی۔ چنانچہ بی بی کا ایک لقب عابدہ بھی ہے، یعنی عبادت گزار خاتون۔ اور یہ بی بی نہ صرف عبادت گزار تھی بلکہ زاہدہ بھی تھی، یعنی جس کو دنیا سے رغبت نہ ہو، فقط اللہ سے رغبت ہو، دنیا والوں سے کلام کرنے میں لطف نہ آئے، اللہ سے کلام کرنے میں لطف آئے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب بی بی کے در پر رسول اللہ نے پردہ لٹکا ہوا دیکھا تو کہا کہ اہل بیت کو دنیا سے کیا کام۔ بی بی نے فوراً وہ پردہ وہاں سے ہٹا دیا اور پرانا پردہ لٹکا دیا۔ جب ہار پہنا ہوا رسول اللہ نے بی بی کو دیکھا تو پسند نہ فرمایا، چنانچہ فوراً وہ ہار بیچ کے کنیز کو آزاد کیا۔ کہتے ہیں بی بی سیدہ کی چادر میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ تو یہ تھا بی بی سیدہ کا زہد کہ جس کو انہوں نے بچپن ہی سے اپنایا ہوا تھا۔ بی بی جس حال میں تھی اس حال میں اللہ سے خوش تھی۔ بی بی کا ایک لقب راضیہ تھا۔ کہتے ہیں کہ جب ان پہ کام کا بوجھ ہوتا، بہت زیادہ تکلیف اور مشقت سے گزرتی، اور لوگ جب ان کی توجہ اس طرف دلواتے تو آپ کہا کرتی تھی وما عند اللہ خیر وابقی، کہ اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور ہمیشہ قائم رہ جانے والا ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ جب رسول اللہ بی بی کے گھر پہ آئے تو دیکھا ایک ہاتھ میں بچہ اور دوسرے ہاتھ میں چکی پیس رہی۔ رسول اللہ نے بی بی سے کہا کہ تم ایک کام فضہ کو کیوں نہیں دے دیتی؟ تو بی بی نے بڑی سادگی سے جواب دیا آج فضہ کا دن نہیں، ہمارے گھر میں نوکرانی ہو، نوکر ہو، ہم اٹھ کے پانی بھی نہیں پیتے، اور وہاں بی بی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی بی بی فضہ کو دینے کے لیے تیار نہیں، کہ کیونکہ آج میرا دن ہے اور یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے کہ آج کے دن جو کام مجھے کرنے ہیں وہ میں کسی اور کے حوالے کر دوں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ دیکھیں اللہ سے راضی ہونا اور بات ہے، اور اللہ کا آپ سے راضی ہونا اور بات ہے۔ چنانچہ بی بی اللہ سے راضی تھی، چنانچہ راضیہ کہلائیں، اور اللہ ان سے راضی تھا، چنانچہ مرضیہ کہلائیں۔ کہتے ہیں ایک شخص نے طویل عرصے تک اللہ کی عبادت کی، شیطان نے اس کے کان میں یہ بات ڈال دی تو کتنے عرصے سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کیا اللہ نے کبھی تیری آواز پر لبیک کہا؟ اس شخص کے دل میں وسوسہ آ گیا اور اس نے عبادت چھوڑ ڈالی۔ جب اس نے عبادت چھوڑی تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے شخص کیا کبھی تو نے اپنی عبادت میں لذت محسوس کی؟ اس نے کہا میں نے تو ہمیشہ اپنی عبادت میں لذت محسوس کی۔ تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، بس تیری عبادت میں لذت کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو اگر آپ کو اپنی عبادتوں میں لذت محسوس ہو تو آپ سمجھ جائیے کہ اللہ آپ کی عبادت کو جو ہے وہ قبول کر رہا ہے۔ تو اگر آپ کو اپنی نیکی میں لذت محسوس ہو تو اس کا مطلب ہے آپ تو اللہ سے راضی ہیں، لیکن اللہ بھی آپ سے راضی ہے، اور یہ وہی رضا ہے
کہ جس کے لیے اللہ سورہ فجر میں فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف رجوع کر اس حالت میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی داخل ہو جا میرے عبادت گزار بندوں میں، وادخلی جنتی اور میری جنتی۔ تو یہ وہ منزل ہے کہ جب انسان کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے اللہ سے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے، اللہ کی طرف سے دی گئی آزمائشوں کے حوالے سے، اور جب وہ مطمئن اور راضی ہوتا ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو تو وہ شخص مرضیہ بن جاتا ہے اور اللہ کی جنت میں ہمیشہ کے لیے ساکن ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص، ایسی شخصیت جو اللہ سے راضی ہو اور اللہ بھی اس سے راضی ہو، تو اللہ اس شخصیت کی کیوں نہ حفاظت کرے، اللہ اس شخص کی کیوں نہ مدد کرے۔ چنانچہ جس کی مدد کی جائے، مرد ہو تو منصور اور عورت ہو تو منصورہ کہلاتی ہے۔ اور عبادت کی اس مدد کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بدترین مصائب، مشکلات اور آزمائش میں بھی بی بی نے کبھی شکوہ اور شکایت کا حرف زبان پر نہیں لائی۔ بی بی پہ فرشتے اترا کرتے تھے اور وہ فرشتے ان کے خدام تھے، ان کی خدمت گزاری کیا کرتے تھے۔ تو مخدومہ بی بی کا ایک لقب جس کی خدمت گزاری فرشتوں نے کی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اکثر فرشتے ان کے گھر کے کام کیا کرتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گہوارے میں بچے کو جھولا دیا کرتے تھے، اور چکی پیسنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے قابیل کو مقرر کیا تھا۔ جو فرشتے نہ صرف ان کی دلجوئی، تسلی، حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے بلکہ ان کے کام بھی کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب بچوں نے عید کے دن ضد کی، لباس کی، تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ ان کے لیے لباس لے کر آئے، سفید لباس۔ جب بچوں نے سفید لباس دیکھے تو کہا کہ بچے تو رنگین لباس پہن رہے ہیں، ہمیں بھی رنگین لباس چاہیے۔ نہ جبرائیل نے یہ کہا اے اللہ کے رسول میں پانی ڈالتا ہوں، آپ پانی ڈالنے کے دوران کپڑوں کو آپس میں ملیے گا، آپ دیکھیے گا کہ جس کو جو رنگ چاہیے اس پہ چڑھ جائے گا۔ چنانچہ امام حسن نے سبز رنگ کا انتخاب کیا، امام حسین نے سرخ رنگ کا انتخاب کیا۔ رسول نے امام حسن کے کپڑے لیے، جبرائیل نے پانی ڈالنا شروع کیا، اور پانی ڈالتے ڈالتے جب رسول اللہ اس کپڑے کو ملتے تو وہ کپڑا سفید سے سبز ہو گیا، اور لوگوں نے دیکھا امام حسن کو جب زہر سے شہید کیا گیا تو زہر نے جگر کو پارا پارا کیا، اور وہ سبز رطوبت جو جگر میں بنا کرتی ہے وہ پورے جسم میں پھیل گئی، اور وقت شہادت ان کے جسم اطہر کا رنگ سبز تھا۔ تو یہ دلیل تھی کہ اگر ہم نے عید کے دن سبز جوڑا پہنا ہے تو ہماری شہادت بھی اسی طریقے سے ہوگی۔ اور امام حسین کے لیے لایا گیا جوڑا جب رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے رگڑنا شروع کیا، جبرائیل نے پانی ڈالنا شروع کیا تو وہ جوڑا سرخ رنگ میں تبدیل ہو گیا۔ چنانچہ اس بات کی دلیل تھا کہ مجھے جو ہے میرے خون میں لت پت کر کے شہید کیا جائے گا۔ شیخ بہائی کے بارے میں کہا جاتا ہے بہت بڑے عالم تھے۔ یہاں یہ بتلانا مقصود ہے کہ اگر آپ اہل بیت کے نقش قدم پر چلیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی ایسے خدمت گزار متعین کر سکتا ہے۔ شیخ بہائی بہت بڑے عالم دین تھے۔ ایک دفعہ کچھ دوست ان کے گھر میں آئے تو دیکھا جھاڑو دل رہی ہے، جھاڑو دینے والا کوئی نہیں، کپڑے دھل رہے ہیں، کپڑے دھونے والا کوئی نظر نہیں آتا، کھانا پک رہا ہے، کھانا پکانے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ میں جب پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے تو آپ نے بتلایا ایک جن بادشاہ میرا دوست بن گیا ہے، اس کے خدمت گزار روزانہ آتے ہیں اور میرے گھر کا کام کر دیتے ہیں۔ تو اگر مومن اہل بیت کے نقش قدم پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ بی بی کا ایک لقب محدثہ ہے۔ جب فرشتے اترتے تھے تو ان سے کلام کرتے تھے، اگر محدثہ کو زیر کے ساتھ پڑھے تو محدثہ بنے گا۔ محدثہ یعنی گفتگو کرنے والی، محدثہ زبر کے ساتھ جس سے گفتگو کی جائے۔ اگر آپ فرشتوں سے کلام کریں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اگر فرشتے خود آپ سے کلام کریں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ چنانچہ بی بی نہ صرف فرشتوں سے کلام کرتی تھی بلکہ اس عالم دنیا میں آنے سے پہلے بطن مادر میں اپنی ماں سے بھی کلام کرتی تھی۔ رسول اللہ نے ایک دفعہ دیکھا کہ بی بی خدیجہ
تنہائی میں کسی سے باتیں کر رہی ہیں. جب پوچھا تو کہا گیا کہ میرے بطن میں موجود بچی مجھ سے باتیں کرتی ہے اور مجھے دلاسے دیتی ہے اور مجھے تسلی دیتی ہے. گویا وہ اپنے باپ کی ماں نہیں تھی، اپنی ماں کی بھی ماں تھی. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مولا علی کو انہوں نے اپنے پاس بلایا کہ علی میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں کچھ بتاتی ہوں. اور جب بتانا شروع کیا تو قیامت تک کے حالات بتا ڈالے. مولا علی بڑے حیران ہوئے اور بھاگے بھاگے رسول اللہ کے پاس مسجد نبوی پہنچے. رسول اللہ مسکرائے اور کہا اے علی، جو تم مجھے بتانے آئے ہو وہ تمہیں میں خود بتلا دوں یا تم بتلاؤ گے؟ انہوں نے کہا آپ بتلائیں. چنانچہ رسول اللہ نے وہ تمام باتیں بتلا دی کہ جو جناب سیدہ نے مولا علی کو بتایا. تو کہا یہ جاتا ہے کہ بی بی سیدہ کے پاس جب فرشتے آتے تھے تو بی بی سیدہ آگے آنے والے حالات کو قلم بند کر لیا کرتی تھی اور ان کے پاس ایک مصحف تیار ہو گیا تھا جو 3 قرآن کے برابر تھا. اسی کے بارے میں دشمنان اہل بیت نے یہ پروپیگنڈا کیا ہے کہ شیعہ حضرات اس قرآن کو نہیں مانتے جو ہمارے پاس موجود ہے، بلکہ جو اس قرآن کو مانتے ہیں جو اس وقت ان کے مطابق ان کے امام کے پاس موجود ہے. جو یاد رکھ لیجئے یہ وہی مصحف قرآن ہے کہ جس کو ہمارے قرآن سے تشبیہ دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ مصحف فاطمہ دراصل وہ کتاب ہے جو ان حالات پر مبنی ہے جو آئندہ آنے والے واقعات پر مشتمل ہے. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ایک دفعہ مصحف فاطمہ پڑھ رہے تھے. ان کے کچھ اصحاب ان سے ملنے کے لیے آئے. دیکھا کہ وہ گریہ کر رہی ہیں. لوگوں نے پوچھا آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے مصحف فاطمہ کا مطالعہ کیا تو مجھے آنے والے دنوں میں اپنے شیعوں کے حالات کا اندازہ ہوا، اس لیے رو رہا ہوں. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ آنے والے زمانے میں امام کی غیبت میں جب ان کی غیبت طولانی ہو جائے گی، انتظار زحمت سے بھرپور ہو جائے گا، تو ہمارے کچھ شیعہ اپنے عقائد سے منحرف ہو جائیں گے اور وہ اس طولانی انتظار کی زحمت کو برداشت نہیں کر پائیں گے اور اپنے عقیدے سے پھر جائیں گے. میں ان شیعوں پہ رو رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس طولانی انتظار میں ہمارے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہ آنے دے. اللہ کے رسول نے جب یہ تمام گفتگو بتائی تو علی کی حیرت میں کمی ہوئی. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا نور فاطمہ من نوری، فاطمہ کا نور میرے ہی نور سے ہے. یقیناً اگر فاطمہ کوئی بات کرے گی تو وہ وہی بات ہوگی جو میں نے اسے بتائی ہوگی. کہتے ہیں کہ جب فرشتے آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان سے گفتگو کرتی. ایک دفعہ ایک فرشتے نے آپ کو سیدۃ النساء کہا تو آپ نے کہا یہ لقب تو بی بی مریم کے لیے ہے. تو فرشتے نے جواب دیا بی بی مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی اور آپ اولین و آخرین کی عورتوں کی سردار. کچھ لوگ یہاں پہ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ بی بی سیدہ نبی تو نہ تھی، وہ کس طرح فرشتوں سے کلام کر سکتی ہیں؟ وہ کوئی پیغمبر تو نہ تھی، ان پر اللہ کی وحی کیسے نازل ہوئی؟ تو ان کے لیے عرض ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مادر موسیٰ، مادر عیسیٰ اور مادر اسحاق سے متعلق وحی کا تذکرہ کیا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 42 میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ کہ اللہ کے فرشتوں ملائکہ نے ان سے کہا اے مریم اللہ نے تم کو منتخب کر لیا اور تم کو پاک کر دیا اور تم کو تمام عالمین کی عورتوں کا سردار بنا دیا، ان میں منتخب کر لیا. سورہ آل عمران آیت نمبر 42. اسی طرح مادر موسیٰ سے کلام کرتے ہوئے وحی دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کے پاس وحی بھیجی. کیا وحی بھیجی؟ کہ موسیٰ کو دودھ پلاؤ اور اگر خوف و خطرہ محسوس کرو تو اس کو صندوق میں بند کر کے دریا برد کر دو. اور پھر آپ نے دیکھا کس طرح صندوق جو ہے بی بی آسیہ کے پاس پہنچا اور فرعون کے محل میں اسی کے دشمن جناب موسیٰ کی پرورش ہوئی. جناب سارہ سے کلام، ام اسحاق
فرشتوں نے ان کو خوشخبری دی فبشرناہا باسحاق کہ تم کو یعنی ان کو بشارت و اسحاق کی، اور کہتے ہیں اس بات پہ مسکرائیں کیونکہ ان کی عمر 90 سال سے زیادہ تجاوز کر گئی تھی، اس کے باوجود ان کا ایک بیٹا اسحاق ہوا جو یعقوب علیہ السلام کے والد بنے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد بنے۔ یہ 3 خواتین سے اللہ کا بذریعہ ملائکہ کلام اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نبی کے علاوہ بھی لوگوں سے کلام کر سکتا ہے، اور اگر ان تینوں سے برتر اور پرعظمت شخصیت موجود ہو تو اس سے کلام کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کی بات تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں تک سے کلام کرتا ہے۔ ابھی تک تو ہم بی بی سیدہ کی بات کر رہے ہیں، بی بی مریم، بی بی سارہ اور بی بی مادر موسیٰ کی بات کر رہے ہیں۔ عام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سورہ فصلت آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ ان الذين قالوا ربنا الله کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا اور اس پر استقامت کے ساتھ قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ ان پر ملائکہ نازل ہوتی ہیں، اللہ تخافوا خوف نہ کرو، ولا تحزنوا اور غمزدہ نہ ہو، وابشروا اور تم کو بشارت ہو، کس کی؟ بالجنتی، کس جنت کی؟ بالجنت التی کنتم توعدون، اس جنت کی بشارت ہو کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ کے بندوں پر بھی جو کہ غیر معصوم ہیں اس پہ بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو بی بی سیدہ پہ فرشتے کیوں نہیں نازل ہو سکتے؟ اس کے علاوہ حدیث رسول ہے کہ ہر مومن کے دل میں 2 کان ہوتے ہیں، ایک کان میں فرشتہ پھونک مارتا ہے اور ایک کان میں شیطان وسواس خناس پھونک مارتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ فجر کی اذان کا جب وقت ہوتا ہے تو آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ فجر کا وقت ہو گیا، مجھے نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ وہ پھونک ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے دل سے نہیں بلکہ آپ فرشتے کی زبان سے نکلتی ہے، جو آپ کے دل میں پہنچتی ہے۔ لیکن دوسرے لمحے خیال آتا ہے کہ ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی میں نماز نہیں، بعد میں پڑھ لوں گی۔ تو یہ جو خیال آیا ہے یہ شیطان وسواس خناس جس کا کام ہے وسوسے ڈالنا۔ اچھا، اتفاق کی بات یہ ہے، سائنس کے اسٹوڈنٹ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ہمارے دل میں جو 2 اپر چیمبرز ہیں ان کا نام اوریکل ہے، اور اوریکل کو انگلش میں کان کہا جاتا ہے۔ یہ جو آپ کا کان ہے آپ کے چہرے پر دائیں اور بائیں طرف، اس کو بھی اوریکل کہتے ہیں، یا دوسرا نام ایٹریم بھی ہے، یعنی دل کے جو اوپر کے چیمبرز ہیں لیفٹ اینڈ رائٹ ایٹریم، حقیقت میں ایٹریم کو کان کہا جاتا ہے۔ تو دل میں حقیقت میں دیکھا جائے تو 2 کان ہیں کہ جس میں جو ہے ایک میں فرشتہ پھونک مارتا ہے، ایک میں شیطان میں۔ اچھا، یہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ دل کے ایک چیمبر میں یعنی رائٹ سائڈ پر گندا خون آتا ہے جسم کا، اور لیفٹ سائڈ پر اچھا خون آتا ہے، یعنی ایک میں ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ دیٹ از ود کاربن ڈائی آکسائڈ، اور ایک میں آکسیجنیٹڈ بلڈ دیٹ از ود آکسیجن۔ جو گندا خون ہے وہ پھیپھڑوں کو دے دیا جاتا ہے تاکہ اس کی پیوریفیکیشن ہو، اور جو گڈ بلڈ ہوتا ہے، آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے، وہ جسم کی طرف پمپ کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا فزیکلی، میڈیکلی، فزیولوجیکلی آپ کے جسم میں جو دل ہے اس میں 2 طرح کی رطوبتیں، 2 طرح کے خون آتے ہیں، اچھا اور برا خون۔ تو جب دل میں اچھا اور برا خون آ سکتا ہے تو اسی طرح ایک ہی دل میں 2 قسم کے خیالات کیوں نہیں آ سکتے؟ ایک فرشتے کی طرف سے، ایک شیطان کی طرف سے۔ یہ آپ کی نیت، آپ کے ارادے اور آپ کی جسے کہتے ہیں کہ ارادت بندی اور خلوص پر مشتمل ہے کہ آپ کس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ جو عورت کلام کرتی ہو فرشتوں سے، جس پہ وحی اترتی ہو، تو وہ عورت یقیناً سچی ہوگی۔ بی بی کا ایک لقب صدیقہ ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں ہی صدیق اکبر ہوں، اور میرے بعد جو صدیق ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ تاریخ تبری جلد نمبر 1۔ اور اگر کوئی شخصیت اپنے نام کے آگے یا دوسرے افراد اس کے نام کے آگے صدیقہ لگانے کی کوشش کریں تو کہا دیا گیا کہ تم صدیقہ ایک کبریٰ ہو۔
اور اس بات کی دلیل خود قرآن میں آیہ مباہلہ کے حوالے سے مل جاتی ہے کہ آیہ مباہلہ میں نساءنا کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی عورت، اور عورت کا مطلب ہوتا ہے گھر کی عورت، اور گھر کی عورت کا مطلب ہوتا ہے گھر والی، گھر والی کا مطلب ہوتا ہے بیوی. تو رسول اللہ چاہتے تو اپنی بیویوں کو لے جاتے. نساءنا کا لفظ ہے، جمع کا صیغہ ہے. سرسری طور پہ پڑھنے والا یہی سمجھے گا کہ اس سے مراد ہے ازواج نبی، جمع کا صیغہ ہے، اور نساء کا مطلب عورت یعنی گھر کی عورت. لیکن رسول اللہ نے تمام عورتوں کو چھوڑ کر فقط بی بی سیدہ کو اس قابل سمجھا کہ اپنے ساتھ لے جائیں اور وہ دنیا کی تمام عورتوں کی طرف سے گواہی دے. یہ ہے بی بی کا مرتبہ صدیقیت، جس کے بارے میں جناب عائشہ فرماتی ہیں ما رأیت اصدق من فاطمہ الا ابیہا، کہ میں نے فاطمہ سے زیادہ سچا کسی کو نہیں پایا سوائے خود ان کے باپ کے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے. چنانچہ اگر جناب سیدہ کے علاوہ کسی اور کو صدیقہ مشہور کیا جائے تو اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا آپ کو صدیقہ کبریٰ کہہ کے، کہ اگر اور کوئی مشہور ہو جائے تو وہ صدیقہ صغریٰ ہو سکتی ہے، لیکن صدیقہ کبریٰ خود جناب سیدہ کی ذات. پھر آپ دیکھیے کہ جو عورت صدیقہ ہو، جو عورت محدثہ ہو، راضیہ ہو، مرضیہ ہو، اتنی صفات کی مالک ہو، کیا وہ عورتوں کی سردار کہلانے کی قابل نہیں، حق نہیں رکھتی؟ اور اس کی بات کی دلیل اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جب محشر کے دن پل صراط پر لوگ گزریں گے تو ایک ندا آئے گی، اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی نگاہیں نیچی کر لو کہ فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزر جائیں. جب وہ پل صراط سے گزریں گی تو ان کے ساتھ 70,000 حوریں ہوں گی. جب سیدۃ النساء کہا گیا تو جواب آتا ہے کہ یہ لقب تو بی بی مریم کا بھی ہے، تو فوراً کہہ دیا گیا سیدۃ النساء العالمین. وہ اپنے زمانے کی یعنی بی بی مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، اور بی بی سیدہ تمام زمانوں کی عورتوں کی سردار، گزرے ہوئے زمانے، موجودہ زمانے اور قیامت تک کے آنے والے زمانوں کی سردار، یعنی سیدۃ النساء العالمین. اب اگر بی بی سیدہ کو کوئی اپنی سردار تسلیم نہ کرے تو یہ اس کی غلطی ہے، جس کا خمیازہ اس کو قیامت میں بھگتنا ہوگا. چنانچہ جنہوں نے بی بی کو اپنا سردار کہا وہ جنت میں جائیں گی، اور بی بی سیدۃ النساء اہل جنہ بن جائیں گی، اور جن کو دوسروں نے سردار کہا ان کا استقبال انشاءاللہ وہ لوگ کریں گے کہ جو اہل جہنم میں سے ہوں گے. چنانچہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور کیوں نہ ہو جب آپ کے شوہر قاسم النار والجنہ ہیں، اور کیوں نہ ہو جب ان کے بیٹے خود سید الشباب اہل جنہ ہیں. تو ایسی عورت جو صدیقہ ہو، صدیقہ کبریٰ ہو، سیدۃ النساء ہو، سیدۃ النساء اہل جنہ ہو، ایسی عورت یقیناً افضل النساء ہوگی، سب عورتوں سے افضل ہوگی. اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہوگا، لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہوگا کہ واقعی آپ تمام عورتوں سے افضل ہیں، جبھی تو ان القابات کی حامل ہیں، جبھی تو قیامت میں روز محشر جنت میں عورتوں کی سردار بنیں گی. چنانچہ جب کہا گیا کہ دنیا کی افضل ترین خواتین 4 ہیں، بی بی آسیہ، بی بی مریم، بی بی خدیجہ اور بی بی سیدہ، تو پھر دوبارہ کہہ دیا گیا فوراً کہ ان چاروں میں سب سے افضل جناب سیدہ کی ذات ہے. افضل النساء لوگوں کی طرف سے دیا گیا لقب، اور جب یہ لقب تصدیق کے لیے خدا کی حضور، خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو اللہ اس لقب کو افضل النساء سے خیر النساء میں تبدیل کر دیتا ہے. یعنی افضل النساء لوگوں کی طرف سے دیا گیا لقب، اور خیر النساء نساء اللہ کی طرف سے دیا گیا لقب. اور یقیناً جو لقب اللہ کی طرف سے دیا جائے اس کی صحت میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اگر خدا نخواستہ کوئی عورت کسی طرح عبادت میں، کسی فضیلت میں
اپنے آپ کو بیوی سے آگے ثابت کر دے تو مجھے بتلائیے وہ اپنا باپ بیوی کے باپ جیسا کیسے لے کر آئے گی، وہ اپنے بیٹے بیوی کے بیٹوں جیسا کیسے لے کے آئے گی، وہ اپنا شوہر بیوی کے شوہر جیسا کیسے لے کے آئیں گے، اسی طرح وہ اپنے گھر میں ملائکہ کی آمد و رفت کیسے شروع کرے گی، وہ اپنے گھر میں وحی الہی کا انتظام کیسے کرے گی، وہ اپنے گھر میں رسول کے سلام کو پہنچانے کا بندوبست کیسے کرے گی۔ چنانچہ بی بی سیدہ اگر خیر النساء ہیں تو حسبی اور نسبی دونوں طرف سے کہ قیامت تک کوئی عورت بی بی کا مقابلہ کرنے کی جسارت تو کیا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کی تصدیق رسول اللہ کی اس حدیث سے یا علی انت و شیعتک ہم خیر البریہ، تو جس کا شوہر خیر البریہ ہو اس کے خیر النساء ہونے میں کیا شک۔ اسی طرح امام زمانہ کے لیے خیر بقیت اللہ کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے لیے بھی کہا گیا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، تم ہی اللہ کا بقیہ حصہ بقیہ حجت ہو اور تم خیر ہو، اور لوگ اگر اس کو سمجھیں۔ جب بی بی اتنے زیادہ فضائل کی مالک ہو تو یقیناً یہ بی بی برکتوں سے بھرپور ہوگی، چنانچہ بی بی کا ایک لقب مبارکہ ہے۔ مبارکہ کیوں نہ ہو کہ جس کے توسل سے دعا قبول ہوتی ہو، جس کی نسل سے تسلسل امامت جاری ہوا اور جو 11 اماموں کی ماں بنی اور اس امام کی بھی جدہ ٹھہری جو اس وقت ہمارے زمانے کا امام ہے۔ جب کہا گیا مبارکہ بی بی مریم کے لیے بھی استعمال ہوا تو فوراً کہہ دیا گیا کہ وہ مریم صغرا تھی، یہ مریم کبریٰ ہے۔ چنانچہ بی بی کو مریم سے نہ ملاؤ، بی بی کی کنیز فضہ کو مریم سے ملاؤ، تو بی بی بڑی مریم ہے، مریم کبریٰ۔ یقیناً بی بی کے ان فضائل کو پڑھ کر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بی بی عالم ملکوت کی کوئی شخصیت تھی جو شکل انسانی میں ہمارے سامنے موجود تھی، جن کے اندر صفات جنتی یا صفات حور موجود تھا، چنانچہ ان کا ایک لقب حور الانسیہ ہے۔ جب بی بی کو رسول اللہ پیار کرتے تو جناب عائشہ کہتی کہ اب فاطمہ بڑی ہو گئی ہے، آپ کس طرح اس کو بچیوں کی طرح ابھی بھی اپنے بازوؤں میں تھامتے ہیں اور پیار کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے کہا یا عائشہ، جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ کی خوشبو سونگھ لیتا ہوں اور دہن فاطمہ سے میوہ جنت کا لطف اٹھاتا ہوں۔ یہ بی بی کا بی بی نہ صرف اپنے لیے ذات خیر تھی بلکہ رسول اللہ کے لیے بھی ایک ذات مفیدہ بنی۔ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ کے تیسرے فرزند ابراہیم کا انتقال ہوا تو نعوذ باللہ لوگوں نے آپ کو ابتر کہنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ نے جب اس بات کا اثر لیا اور ان کو اداسی ہوئی تو اللہ نے سورہ نازل کی اور کہا کہ تم گھبراؤ مت، تم ابتر نہیں ہو، تمہارا دشمن ابتر ہے اور وہ بے نام و نشان رہ جائے گا۔ کیوں کہ ہم عنقریب تم کو کوثر دینے والے ہیں۔ ان شانیک هو الابتر، ان اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانیک هو الابتر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، بس تم نماز پڑھو، قربانی دو، بے شک تمہارا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ یقیناً اس آیت کا مصداق اور اس کوثر لفظ کا اطلاق حوض کوثر پر بھی ہو سکتا ہے، بلکہ علماء و اعلام کے مطابق 15 معنی، 15 چیزیں، 15 اشیاء ایسی ہیں کہ جس پر کوثر لفظ کا اطلاق ہو سکتا ہے، جس میں افضل ترین شے بی بی سیدہ کی ذات ہے، اس کے بعد حوض کوثر، اس کے بعد باقی معنی۔ کیوں کہ آیت کا آخری ٹکڑا بتلا رہا ہے کہ ان شانیہ کا الابتر، تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا جس نے تمہاری نسل کو منقطع ہونے کا طعنہ دیا۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ کی نسل سادات کی صورت میں مشرق و مغرب، شمال و جنوب، ایشیا اور امریکہ، افریقہ اور آسٹریلیا، ہر جگہ موجود ہے، لیکن بنو امیہ اور دشمنان اہل بیت کے لوگ آج ہمیں نظر نہیں آتے۔
جن لوگوں نے رسول اللہ کو ابتر کا طعنہ دیا گیا ان کی نسل آج موجود نہیں۔ کربلا کے واقعے کے وقت بنو امیہ کے محلات میں 400 گہوارے ایسے تھے جس میں 4000 گہوارے ایسے تھے جس میں 4000 بنو امیہ کے شہزادے پرورش پا رہے تھے۔ آج ان شہزادوں کی نسل کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن جس حسین کو مظلومیت میں شہید کیا گیا آج اس کی نسل دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے، اور یہ سب بی بی کا دیا ہوا صدقہ ہے۔ کہتے ہیں حجاج نے ایک دفعہ اپنے دربار میں سوال کیا کہ میں نہیں مانتا کہ رسول کی نسل بی بی سے چلی ہو، کسی کی نسل عورت سے کیسے چل سکتی ہے؟ یحییٰ بن یعمر نے جواب دیا کہ اس بات کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے۔ پھر سورہ انعام کی آیت نمبر 84 اور 85 کی تلاوت کی اور یہ کہا کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں ان پیغمبروں کو قرار دیا اور کہا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس، کہ ابراہیم کی ذریت میں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس تھے۔ یہ تمام کے تمام اپنے باپوں کے سلسلے سے، اپنے والدوں کے سلسلے سے ابراہیم تک پہنچے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی وساطت سے ابراہیم تک پہنچے تھے۔ چنانچہ اگر ہم سادات یعنی وہ لوگ جو سادات ہیں اور رسول اللہ سے اپنی نسل کو، اپنے خاندان کو ملاتے ہیں تو وہ بی بی سیدہ کے توسط سے ملاتے ہیں۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام بوسیلہ مریم، بوسیلہ ایک عورت کے ابراہیم کی نسل قرار پا سکتے ہیں تو سادات کیوں نہیں بوسیلہ فاطمہ رسول اللہ کی اولاد قرار پائی جا سکتی؟ ایک اور حدیث اس بات کی تائید کرتے رہے کہ اللہ نے ہر نبی کی اولاد اس کے صلب میں قرار دی مگر میری اولاد علی ابن ابی طالب کے صلب میں قرار دی۔ اور سورہ جو مباہلہ کی آیت ہے اس میں اگر آپ لفظ پڑھیں ابناءنا، دیکھیں ابناءنا کا مطلب ہے بیٹے، جمع ہے بیٹا کی، بیٹوں کو لاؤ، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں۔ تو رسول اللہ یہ کہہ سکتے تھے چونکہ میرے پاس کوئی بیٹا نہیں تو میں کسی بیٹے کو نہیں لے جا رہا، اگر نہیں تھا بیٹا تو کسی کو بھی لے جاتے، یا کچھ اپنے خاندان کے لوگوں کو کچھ دوسروں کو لے جاتے کہ چلیں یہ چھوٹے بچے ہیں بیٹوں کی صورت میں ان کو بیٹا کہتا ہوں لے جاتے ہیں، لیکن اپنے فقط 2 نواسوں کو لے کے گئے۔ حالانکہ اصول کے مطابق آپ کے بیٹے ہیں آپ کے بیٹے ہیں اور آپ کے پوتے آپ کے بیٹے ہیں، لیکن آپ کے نواسے آپ کے بیٹے نہیں ہوتے، کیونکہ نواسے اس مرد کے بچے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی بیٹی سے شادی کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اپنے نواسوں کو اپنا بیٹا کہا۔ اور نسانہ کا اطلاق گھر کی عورت یعنی بیوی پر ہوتا ہے، لیکن عورتوں کے لیے رسول اللہ نے فقط بی بی سیدہ کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد آپ کا ایک لقب بضعۃ الرسول ہے، اور وہ لقب کب دیا گیا کہ جب رسول اللہ نے پوچھا کہ عورت کے لیے بہترین کیا ہے تو کہا گیا عورت کے لیے بہترین یہ ہے کہ وہ نہ کسی مرد کو دیکھے اور نہ کوئی مرد اس کو دیکھے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ سنا تو کہا فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ جو ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور یہ بھی کہا فقط اور انہیں اس کے بعد یہ بھی کہا کہ من آزاہا فقط آزانی، جو جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ فاطمہ بضعۃ منی یا فاطمہ انت منی و انا منکا، اے فاطمہ تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں۔ فاطمہ تو بضعۃ منی من آزاہا فقط آزانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ انا فاطمہ تو بضعۃ منی یغضبنی ما اغضباہا، کہ جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ آپ کا ایک لقب حجت اللہ بھی ہے، اور یہ اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے، اس روایت سے بھی ثابت ہوتا ہے اللہ کی حجت، کہ جب ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا
کہ ہم تم پر اللہ کی حجت ہیں اور فاطمہ ہم پر اللہ کی حجت ہے. تو یہ وہ جناب سیدہ کی قدر و منزلت تھی کہ جس کے مطابق آپ حجت اللہ لقب کی مصداق ٹھہرائی اور آپ کا لقب حجت اللہ بھی پڑ گیا. ایک لقب، یہاں پہ اتنے سارے القاب کو سننے کے بعد انسان یہ سوچتا ہے اس میں کون سا ایسا لقب ہے جو بہترین لقب ہے، کون سا ایسا لقب ہے جو سب سے زیادہ ثقیل اور وزندار لقب ہے، کون سا ایسا لقب ہے جس میں تمام جو ہے وہ خوبیاں سمٹ آئیں. ہمیں نہیں معلوم کون سا لقب بہتر ہے کون سا کم بہتر ہے، لیکن ام ابیہا ایک ایسا لقب ہے کہ جس کو سن کر لگتا ہے کہ گویا اس لقب میں تمام صفات موجود آ گئی ہیں. وہ اس طرح کہ رسول اللہ رحمۃ للعالمین تمام مخلوقات میں سب سے افضل. اب رسول سے جو افضل ہو سکتا ہے وہ خود رسول کی ماں ہو سکتی ہے، معنوی طور پہ صحیح. تو رسول اللہ نے آپ کو جو لقب دیا وہ تھا ام ابیہا، یعنی اپنے باپ کی ماں. حقیقتاً نہیں، لفظاً یہ کنیت میں شمار ہوتا ہے، لیکن معنن یہ لقب ہے. کیوں کہ بی بی سیدہ نے اپنے باپ کی اس طرح خدمت کی کہ لگتا تھا کہ اگر رسول کی ماں زندہ ہوتی تو وہ آپ کی اسی طرح خدمت کرتی. مثلا 5 سال کی عمر میں جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ابو جہل نے مسجد میں رسول اللہ پر اوجڑی اور کوڑا کرکٹ پھینک دیا ہے تو آپ بھاگتی ہوئی جاتی ہیں رسول اللہ کے پشت مبارک سے یہ غلاظت صاف کرتی ہیں اور آپ کے کپڑے دھلواتی ہیں. جب وہ جہل کا منصوبہ ہوتا ہے رسول اللہ کو قتل کرنے کا، آپ تنہا مسجد میں جاتی ہیں اور رسول کے پاس جا کے کھڑی ہو جاتی ہیں، گویا رسول کی محافظ ہیں. اور ابو جہل اپنی حرکت سے باز آ جاتا ہے. جنگ احد میں جب معلوم چلتا ہے کہ رسول اللہ جو ہے شہید کر دیے گئے ہیں تو آپ تنہا جنگ کے میدان میں چلی جاتی ہیں، اس جنگ کے میدان میں جس میدان میں بہت سے لوگ فرار ہو گئے، اور رسول کو ڈھونڈتی ہیں اور آپ کی مرہم پٹی کرتی ہیں. یعنی انہوں نے اپنی خدمت اس طرح رسول اللہ کو دی جس طرح ایک ماں اپنے بیٹے کی خدمت کرتی ہے. اور ایک تحقیق کے مطابق یہ ام ابیہا نہیں بلکہ ام ابنیہا ہے، یعنی 2 بیٹوں کی ماں. بہرحال ام ابیہا ام ابنیہا دونوں صورتوں میں یہ لقب یا کنیت دی جا سکتی ہے. دیگر القابات جو ہم وقت کی کمی کے باعث تفصیل سے بیان نہیں کر سکتے، مثلا آیت اللہ، حجت اللہ، امت اللہ. اس کے بعد نبوت سے متعلق چند القابات: بقیت النبوہ، ثمرۃ النبوہ، حبیبۃ المصطفیٰ، ریحانۃ النبی، زجاجۃ الوحی، ودیعۃ الرسول، سفینۃ النجاہ، یہ امام مظلوم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، شفیعۃ الامہ، امت کی شفاعت کرنے والی، عروۃ الوثقیٰ، مضبوط رسی، عقیلۃ الرسالہ، عقل رسالت کی، معدن الحکمہ، حکمت کے معدن ماخذ، کلمہ طیبہ، پاک کلمہ، کوکب دری، چمکتا ہوا ستارہ، درہ توحید، توحید کا موتی، جمیلہ، جلیلہ، رشیدہ، حانیہ، عارفہ، صابرہ، عالمہ، فاضلہ، عفیفہ، قانعہ، کریمہ، میمونہ، مظلومہ، ممتحنہ اور شہیدہ. تو یہ بی بی کے القاب، 300 سے زیادہ القاب بی بی کے تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں منقول ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ جس بی بی کو رسول اللہ نے بضعۃ الرسول کہا اور اس کے بعد یہ بھی کہا من اذاہا فقد اذانی، کہ جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا، اور جس نے مجھ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. مجھے نہیں معلوم کہ جس در پر اللہ کے رسول نے 6 مہینے تک آیت تطہیر کی تلاوت کی، جس در پر ملک الموت اجازت لے کر آیا کرتا تھا، اس در پہ لوگ کس ہمت و جرت سے، کس شقی القلبی سے آگ لے کر آئے ہوں گے.
اور جب آگ لانے والوں کو بتلایا گیا کہ اس گھر کے اندر بی بی سیدہ رسول کی بیٹی بھی موجود ہیں تو کہا گیا ہوا کرے، گویا ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی، جناب سیدہ کی ناراضگی کی، نہ ہی رسول کی ناراضگی کی اور نہ ہی اللہ کی ناراضگی کی۔ اور جب دروازے کو آگ لگائی گئی، دروازہ بی بی کے جسم مطہر پہ پڑا، پہلو شکستہ ہوا، شکم مادر میں محسن شہید ہوئے، بی بی زمین پر گری، پسلیاں ٹوٹی، مولا علی کو گلے میں رسی ڈال کر گھر سے باہر لے جایا گیا۔ یہ تمام میری مظالم میری بی بی نے برداشت کیے، لیکن حرف شکایت زبان پر نہیں لایا۔ کبھی شکم مادر میں محسن کی شہادت کا شکوہ نہیں کیا، کبھی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا ذکر نہیں کیا، کبھی مولا کے گلے میں رسی باندھنے کا شکوہ نہیں کیا۔ لیکن اگر بی بی نے کبھی شکوہ کیا تو دو باتوں کا شکوہ کیا کہ مجھ جیسی صدیقہ کی گواہی کو جھٹلایا گیا۔ ارے عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی، لوگوں نے نہ صرف بی بی کی گواہی کو جھٹلایا بلکہ بی بی کے بچوں حسن و حسین کی گواہی کو جھٹلایا، اس بی بی کی گواہی کو جھٹلایا کہ جس نے مباہلے کے میدان میں عیسائیوں کے خلاف گواہی دی۔ لیکن بی بی نے کہا کہ مجھے اپنے مصائب پر افسوس نہیں، مجھے گلہ صدیقہ کی گواہی کے جھٹلانے کا ہے، اور اس بات کا گلہ ہے کہ مجھے اپنے باپ کا ماتم نہیں کرنے دیا۔ بی بی جب صبح ماتم کرتی تو کہا جاتا کہ رات میں ماتم کرے، اور جب رات میں ماتم کرتی تو کہا جاتا کہ صبح ماتم کرے، اور لوگ تنگ آ گئے تو کہنے لگے کہ شہر سے باہر جا کر ماتم کرو۔ چنانچہ مولا نے شہر سے باہر ایک گھر بنا دیا بیت الحزن کے نام سے۔ بی بی کو جنگ احد کے میدان میں کسی نے امیر حمزہ کی قبر سے لپٹا ہوا دیکھا، وہ پہچان نہیں پایا، قریب گیا تو پتہ چلا یہ بی بی سیدہ ہیں۔ ارے بی بی آپ اس بیابان میں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کا گھر تو مدینے میں ہے۔ تو بی بی نے کہا کہ مدینے کے لوگ مجھے اپنے گھر میں ماتم نہیں کرنے دیتے۔ میری بی بی روزانہ بیت الحزن جاتی اور صبح سے لے کے شام تک ماتم کرتی اور شام کو اپنے گھر واپس آتی۔ ایک دن جب گھر واپس آئی تو چہرہ شدت دھوپ سے جھلسا ہوا تھا۔ مولا نے کہا کہ آج تمہارا چہرہ دھوپ کی شدت سے کیوں جھلسا ہوا ہے؟ تو بی بی نے کہا کہ جس درخت کو تم نے لگایا تھا، جس درخت کے نیچے میں اپنے بابا کا ماتم کرتی تھی، اس درخت کو کاٹ دیا گیا۔ اور پھر بی بی پہ ایسا بھی وقت آیا کہ بی بی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی تھی۔ بی بی ایک ہاتھ سے دیوار کو تھام دی، ایک ہاتھ سے اپنے پہلو کو تھام دی، اور مولا علی کو کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ ایک دن مولا علی گھر آئے تو دیکھا بی بی چکی پیس رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں۔ مولا نے کہا کہ فاطمہ تم کو کیا ہو گیا؟ تم تو بہت علیل تھی۔ بی بی نے فرمایا آج میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے۔ ارے یہ کوئی نئی بات تو نہیں؟ بی بی نے کہا نہیں، آج میں نے اپنی اماں خدیجہ الکبریٰ کو بھی خواب میں دیکھا ہے۔ میرے بابا فرما رہے تھے آج تم ہمارے پاس آ جاؤ گی۔ چنانچہ میں نے ضروری سمجھا کہ کھانا پکا لوں، کہیں میرے غم کی وجہ سے لوگ میرے بچے کو کھانا دینے سے نہ رہ جائیں۔ جب بی بی کی زبانی آپ کی شہادت کی خبر سنی تو امامت کا علم علی کو بتانے پہ مجبور ہو گیا کہ آج بی بی اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہیں۔ گھبرا کے پوچھا اسماء بچے کہاں ہیں؟ آج ان کو یہاں ہونا چاہیے۔ اسماء نے کہا آپ کو معلوم ہے بچے روزانہ قبر رسول کی طرف نکل جاتے ہیں اور ظہر سے کچھ دیر پہلے آتے ہیں۔ مولا علی گھر سے نکلتے ہیں، ادھر بی بی اسماء کو کہتی ہے میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ جانا میں اس دنیا سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد حسن و حسین
گھر میں داخل ہوتے ہیں. اسما کہتی ہیں بچوں تم کو کیا ہوا, آج تم بڑی جلدی آ گئے, تم تو ظہر سے پہلے آیا کرتے تھے. بچوں نے کہا کہ آج ہم نے نانا کو سلام کیا, تو نانا نے کہا کہ جاؤ آج اپنی اماں کو فوراً جلدی سے جا کر الوداعی سلام کہہ دو. چنانچہ ہم اپنی اماں کو دیکھنے آئے ہیں, ہماری اماں کہاں ہیں؟ اسما نے اشارہ کیا حجرے کی طرف. حسن حسین حجرے میں داخل ہوئے. اس دوسری طرف گھر کا دروازہ کھلا, مولا علی داخل ہوئے. کہنے لگے کہ بچے کہاں ہیں؟ اسما نے کہا کہ آپ اتنی جلدی آ گئے. کہنے لگے کہ جب میں نے قبر رسول کی طرف رخ کیا, سلام کیا, تو جواب نہ آیا, جبرائیل نے جواب نہیں دیا. اے علی جلدی سے گھر جاؤ, فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی ہے اور اس کو دیکھ کر اس کا بیٹے حسین بے ہوش ہو گئے ہیں. چنانچہ میں حسین کو دیکھنے آیا ہوں. کمرے میں داخل ہوئے, بچوں کو باہر نکالا کہ مجھے اپنی تمہاری ماں کو غسل دینے دو. مولا جب غسل دے رہے تھے تو غسل دیتے دیتے ایک چیخ ماری. جب غسل دے کر باہر آئے تو لوگوں نے پوچھا ارے مولا یہ کیسی چیخ تھی, آپ کبھی بھی اس طرح نہیں روئے. تو مولا نے کہا کہ جب غسل دیتے دیتے میں پسلیوں کے پاس پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. پھر لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ بچوں آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. حسین آگے بڑھے. اس دفعہ حسین نے کہا کہ میں ماں کے پاس نہیں جاتا کہ جب تک ماں مجھے اپنے پاس خود نہیں بلاتی. دوسری طرف بندے کے من ٹوٹے, فاطمہ کے ہاتھ باہر نکلے, حسین کو اپنے گلے سے لگایا. میں کہوں بھی سیدہ جب امام مظلوم کربلا میں ہوں گے, نہ اس کا بھیا ہوگا, نہ بابا علی مرتضیٰ ہوں گے, نہ کوئی اور ہوگا. جب وہ گھوڑے سے گریں گے تو ان کو سنبھالنے والا کون ہوگا؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلمون الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله